बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए आलमी सतह पर हलचल जारी है। अफ़गान तालिबान के साथ चाइना, रशिया, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, इसी तरह से इंडोनेशिया, मलेशिया और यूरोप के कई ममालिक, यहाँ तक कि अमरीका भी तालिबान को तस्लीम करने के लिए तैयार है। नाज़रीन काम चाइना के बाद रूस ने एक और बड़ा ऐलान किया है तालिबान की इस्लामी इमारत के लिए। रूस के खुसूसी मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के वो मुशीर भी हैं अफ़गानिस्तान के उमूर के हवाले से, जिनका नाम ज़मीर काबलोफ है। उनका ताज़ा बयान सामने आया है कि रशिया अफ़गान तालिबान के अंदर जो अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ है तिजारती ताल्लुकात रखेगा और तिजारती मरासम भी बढ़ाएगा, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत हो, जिसकी भी हुकूमत हो और जैसी भी हुकूमत हो, रशिया अफ़गानिस्तान की अवाम के साथ और अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ है मामलात को ठीक रखेगा और ताल्लुकात बनाएगा। और दुनिया से भी रूस मुतालबा करता है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्री हैं, अमीर मुल्क हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती मरासिम बढ़ाएं और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करें। ये बयान दिया गया है रूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान, जिसका नाम ज़मीर काबलोफ है। उनका ये ताज़ा बयान सामने आया है। इससे पहले जो चीन के सफ़ीर हैं काबुल के अंदर, उनका भी बयान सामने आ चुका है कि चाइना भी अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तिजारती मरासिम बढ़ाएगा, तिजारती ताल्लुकात जारी रखेगा। जबकि नाज़रीन काम ईरान भी अफ़गान तालिबान को मुफ्त में पेट्रोल फराहम कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें बाद में अदायगियाँ दी जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल तालिबान को मुफ्त में गैस और पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। और तुर्की भी और पाकिस्तान भी अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ तिजारती मरासिम शुरू कर चुके हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के लिए इस वक्त मईशत एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ा मसला है। अफ़गानिस्तान की आवाम को काफ़ी जो जंग की वजह से नुकसान हुआ है, इस नुकसान को पूरा करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को माशी तौर पर ख़ुद कफ़ील करना, माशी तौर पर खुशहाल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अफ़गान तालिबान को दुनिया के मुख्तलिफ़ मालिक के साथ तिजारती मरासिम बढ़ाने होंगे, तिजारती ताल्लुकात रखने होंगे और दुनिया के साथ बाहमी जो तिजारती रिलेशन हैं उन्हें भी बढ़ाना होगा। बायलैटरल एग्रीमेंट करने होंगे ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो माशी क्राइसिस हैं उनसे अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी हुकूमत को निजात मिल सके। नाज़रीन इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि बरतानिया ने ऐलान कर दिया है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को बरतानिया तस्लीम करेगा, लेकिन शर्त यह है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से आलमी दहशत गर्दी को अफ़गान तालिबान ख़त्म करें और इसके ख़त्म करने के लिए हमारे साथ वादा करें। इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब यह है कि तालिबान पहले ही दुनिया को यकीन दहानी करा चुके हैं, तो अब बरतानिया एक तरह से तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए रज़ामंद हो चुका है। और इसी तरह का बयान जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का भी सामने आ चुका है और अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अफ़गान तालिबान के साथ हम उनके रवैये देखकर ताल्लुकात रखेंगे। नाज़रीन आप जानते हैं अमेरिका के जो CIA के डायरेक्टर हैं, सरबराह हैं, विलियम बर्न्स, वो अफ़गानिस्तान के काबुल का विज़िट करके तालिबान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका भी तालिबान को तस्लीम कर रहा है, ताल्लुकात बना रहा है। तो इससे अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को काफ़ी फ़ायदे होंगे, क्योंकि दुनिया तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए रज़ामंद हो चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा भी तालिबान की जो एक्टिंग गवर्नमेंट है उसके साथ ताउन करने के लिए इत्तिफ़ाक़ कर चुका है। अब नाज़रीन एक और ख़बर जो सामने आ रही है ये फ़्रांस की जानिब से है। फ़्रांस ने मुतालबा किया है बरतानिया के साथ मिलकर कि सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा तालिबान पर प्रेशर डाले कि वो अफ़गानिस्तान के काबुल के अंदर सेफ़ जोन कायम करने की इजाज़त दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाला जा सके अफ़गानिस्तान से। नाज़रीन इससे पहले की वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका का तालिबान पर एक बड़ा ख़तरनाक हमला ये हुआ कि वहाँ पर जितने भी माहिरीन थे, इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे और दीगर जो बासलाहियत अफराद थे उनको निकाल लिया गया ताकि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़े। ज़ाहिर सी बात है जब आपके पास मुल्क में जो ऐसे बासलाहियत हुनरमंद लोग नहीं होंगे जो मुख्तलिफ़ शोबों को चलाएँ, तो फिर इससे मुल्क क्राइसिस में जाता है, मुल्क के बहरानों के अंदर जाता है। तो फ़्रांस ने ऐसा किया है कि जो यूनिवर्सिटियों के अंदर फ़्रेंच ज़ुबान सिखाने के लिए शोबे थे, वहाँ के प्रोफेसर्स को, वहाँ के तमाम अमले को निकाल लिया गया है
نکال لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے فرانس کی مسلمانوں سے دشمنی واضح طور پر کھل کر سامنے آتی ہے۔ لیکن بہرحال افغان طالبان ان معاملات سے نمٹ رہے ہیں اور دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جس کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہوں گے وہ افغانستان سے باہر جا سکتا ہے، لیکن امریکہ اور یورپ اور دیگر ممالک کے یہاں کے لوگوں کو فورس نہ کریں کہ وہ افغانستان چھوڑ کر جائیں، کیونکہ ہمیں خود ان لوگوں کی ضرورت ہے اور یہ خود افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول اور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دنیا ان لوگوں کو نہ اکسائے اور نہ انہیں یہ کہے کہ وہ اپنے ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں جائیں۔ طالبان لوگوں کو بھی یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ان کی جان و مال کا تحفظ ہوگا۔ بہرحال افغانستان کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جرمنی کے وزیر خارجہ ہنگامی دورے پر 4 روزہ ہنگامی دورے پر پاکستان کے وزٹ پر پہنچ رہے ہیں۔ جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی خبر یہ ہے کہ وہ آج رات تک پاکستان کے دورے پر پہنچیں گے اور جرمنی کے وزیر خارجہ کا یہ پچھلے 4-5 مہینوں کے دوران دوسرا دورہ ہے۔ اس سے پہلے بھی افغانستان کے حوالے سے پاکستان سے تبادلہ کرنے کے لیے پاکستان کے وزٹ پر آئے تھے اور اب ایک اور مرتبہ جرمنی کے وزیر خارجہ پاکستان کے وزٹ پر آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان افغانستان کے حوالے سے کافی پازیٹیو رول پلے کرتا رہا ہے اور مستقبل میں افغانستان کی حکومت کو عالمی سطح پر کیسے تسلیم کیا جائے گا اور دنیا طالبان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے گی، اس کے لیے پاکستان پل کا رول پلے کر رہا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ جرمنی کے وزیر خارجہ افغانستان کے ایشو پر پاکستان سے تبادلہ کرنے کے لیے اور مستقبل میں جرمنی اور افغان طالبان کے تعلقات جاری رکھنے اور بنانے کے لیے جو معاملات ہیں ان کو سیٹ کرنے کے لیے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے وزٹ پر آ رہے ہیں۔ جرمنی کے ساتھ دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ بھی جلد پاکستان کا وزٹ کریں گے، کیونکہ پاکستان سب کو اعتماد میں لے رہا ہے، سب کو گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے کہ وہ اپنے سفارت خانے کھول سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کمپنیاں لگا سکتے ہیں، لوگوں کو لا سکتے ہیں، طالبان انہیں ضمانت دیں گے، تحفظ دیں گے۔ تو اس لیے جرمنی بھی پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے اور افغانستان کے اندر پاکستان کا رول اور زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام یہاں پر ایک اور وضاحت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ایشو بڑا اٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ اور نیٹو کے فوجی کیوں آئے ہیں، پاکستان نے انہیں محفوظ راستہ فراہم کیوں کیا ہے۔ ناظرین کرام بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو طالبان کا دشمن رہا ہے اور طالبان کی مخالفت میں امریکہ نے حملے بھی کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب یہ جنگ جاری تھی ہم آپ کو لائیو کوریج بھی دے رہے تھے، مسلسل کوریج دے رہے تھے، اپڈیٹ دے رہے تھے کہ امریکہ کے جو B-52 بمبار طیارے ہیں وہ بمباری کر رہے ہیں۔ ہلمند کے اندر بمباری ہوئی، کندھار بھی ہوئی اور اسی طرح سے شمالی جو علاقے ہیں وہاں پر بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ جو بالخصوص ہے جہاں پر سب سے زیادہ بمباری ہوئی وہ لشکر گاہ تھی ہلمند، جہاں پر امریکہ نے بمباری کی۔ تو اس موقع پر بھی یعنی امریکہ نے بدماشی کی طالبان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی جو طالبان کے پولیٹیکل لیڈر ہیں ملا عبد الغنی برادر وہ امریکہ سے رابطے میں رہے اور یہاں تک کہ امریکہ کے جو CIA کے چیف ہیں ان سے بھی ملا عبد الغنی برادر نے ملاقات کی۔ تو امریکہ طالبان کا دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے ساتھ طالبان نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا اور تعلقات جاری رکھے۔ تو اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت ضروری ہیں اور بہت پرانے ہیں۔ یہ نہ تو ان کی کوئی وکالت ہے اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی ایسی تعویل ہے کہ جسے آپ یہ کہیں کہ ہم جان بوجھ کر ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام دنیا کے اندر جو معاملات چلتے ہیں وہ باہمی جو ریلیشنز ہیں ان کی روشنی میں چلتے ہیں۔ باہمی تعلقات ہر ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ ضروری ہیں، ورنہ ایک ملک خود سے تنہا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کافی رویے سخت بھی آئے ہیں اور کافی دراڑیں بھی آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ پاکستان کا محتاج رہا ہے اور پاکستان کو بھی ظاہر سی بات ہے امریکہ کی ضرورت رہی ہے۔ تو اب یہ جو غیر ملکی فوجیوں کا پاکستان آنا ہے یہ کوئی مستقل طور پر پاکستان نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یہ عارضی طور پر آ رہے ہیں۔ عارضی طور سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کی جو فلائٹیں ہیں وہ ان کے ملکوں سے آ رہی ہیں اور یہ یہاں سے پھر ان فلائٹوں کے اندر بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے جہاز ہیں، بہت سے ایسے جو ان کے جو افغانستان سے آنے کے لیے جو فلائٹس یوز ہو رہی ہیں وہ عام طور پر امریکہ کی نہیں ہیں، ان میں مختلف پاکستان کی فلائٹیں بھی یوز ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو امریکی اور نیٹو فوجی آ رہے ہیں یہ
دراصل پاکستان بطور پل رول پلے کر رہا ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں دے رہا ہے اور عارضی طور پر ان کو پناہیں دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ہمارے پاس جو ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان آنے والے 400 سے 500 کے قریب جو غیر ملکی فوجی تھے، نیٹو کے عملے کے لوگ تھے، امریکہ کے فوجی تھے، وہ اپنے اپنے ملکوں میں روانہ ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 400 سے 500 کے قریب فوجی جا چکے ہیں۔ اب تک پاکستان 22,000 کے قریب لوگوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے جو راستہ ہے وہ فراہم کر چکا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر امریکی اور نیٹو فوجی مستقل رہیں گے۔ اگر ایسا ہوگا کہ پاکستان ان کو اڈے دے یا پاکستان افغانستان سے آنے والے فوجیوں کو مستقل طور پر پناہ دے تو سب سے پہلے ہم اس سے معاملے کو اٹھائیں گے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، چاہے پاکستان کی پالیسیاں کیا بھی ہوں، لیکن ہم آزادانہ طور پر آپ کو درست معلومات دیں گے۔ لیکن عزیز کام، یہ جو پروپیگنڈا ہے بھارت کے میڈیا کا کہ اب پاکستان کے اندر امریکی فوجی آ گئے ہیں اور یہاں سے طالبان پر حملہ کریں گے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے، اس میں آپ نہ آئیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ اور افغان طالبان بھی سمجھتے ہیں اگر پاکستان امریکیوں کو اجازت دے گا یہاں پر رہنے کی، ڈرون کرنے کی، ڈرون مارنے کی اور حملے کرنے کی، تو پھر طالبان پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے اور طالبان پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کیسے اپنی قربانیوں کو، اپنی محنت کو ضائع کرنا چاہے گا؟ پاکستان نے امریکہ کو نکالنے کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے اور بہت قربانیاں دی ہیں۔ ناظرین کرام، جب تاریخ لکھی جائے گی تو جو منصف مورخ ہوگا، جو انصاف پسند مورخ ہوگا، وہ یہ بات ضرور لکھے گا کہ افغانستان سے امریکہ کو شکست دینے میں سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ اللہ رب العزت کی طاقت تھی، اور اس کے بعد افغان طالبان کی جہاد کی برکت تھی اور افغان طالبان کے مجاہدین کی قربانیوں کا ثمرہ اور نتیجہ تھا، اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کے گمنام ہیروز کا اور پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کی افواج کا بھی بڑا رول رہا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، یہ کوئی طرفداری نہیں ہے، یہ غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے اور غیر جانبدارانہ بات ہے۔ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ افغانستان کا مسئلہ کتنا سخت تھا اور کیسے افغانستان سے پاکستان نے، جہاں جنگ کے اندر ہر معاملہ اور ہر فیصلہ جنگ کے اندر نہیں ہوا کرتا ہے، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر جنگ مسئلے کا حل ہوتا تو امریکہ ایران کے ساتھ کب کا جنگ کر چکا ہوتا، ایران کو ختم کر چکا ہوتا۔ اگر جنگ مسئلے کا حل ہوتی تو پھر کب کی ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ ہو چکی ہوتی اور ایران سعودی عرب کو حملہ کر کے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر چکا ہوتا۔ اور اگر جنگ مسئلے کا حل ہوتی تو پھر کب کی ترکی اور جو ان کا مقابلے میں یونان ہے ان کے ساتھ جھڑپ ہو چکی ہوتی، لڑائی ہو چکی ہوتی، اور ترکی اور شام کی لڑائی ہو جاتی، اور ترکی اور جو عرب کے ساتھ کرائسس آئے تھے ان کے ساتھ ہو جاتی۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جو معاملات چلتے ہیں یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں، یہ ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق پہنچ سکیں، لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں، اور ساتھ ساتھ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے، اور دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ نشر کریں تاکہ جو پروپیگنڈا ہے لوگ اس سے بچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔